وہ جس وقت نریندر مودی صاحب وزیر اعظم بنے بھارت کے تو اس وقت سب کو یہ بات پتا تھی. اٹ واز ناٹ نیوز, یہ کوئی بڑی اچھمبے کی بات نہیں تھی کہ نریندر مودی کے آنے کے بعد بھارت اور پاکستان کے تعلقات کوئی خاصے اچھے نہیں رہیں گے. اس کا ریفلیکشن ہم نے دیکھا سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری پر بھارت کی جارحانہ فائرنگ کی صورت میں, اور بہت سارے شواہد ملے ان کی اور ایسے معاملات میں جہاں پر وہ مداخلت کرے ہیں پاکستان کے معاملات پر, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. مگر ایک بار پھر امید کی کرن دکھائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارت کے تعلقات بہتری کی طرف جانچ سکیں گے, جس کے لیے بھارت کے سیکریٹری خارجہ کے دورے کا بھی ذکر کیا گیا. لیکن کیا یہ ممکن بھی ہے؟ اس معاملے میں جو سب سے زیادہ الارمنگ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھارت کی جنگی تیاریاں ہیں, جو کچھ یوں ہیں. بھارت نے اپنے تازہ ترین بجٹ میں $4 ارب کا اضافہ کر دیا. بھارت کے دفاعی بجٹ میں 11% اضافہ کیا گیا ہے. اب بھارت کا دفاعی بجٹ بھارت کے مجموعی اخراجات کا 14% ہو چکا ہے. بھارت کے وزیر دفاع کے مطابق بھارتی آرمی, فضائیہ اور بحریہ نے 83 کروڑ روپے کا اسلحہ آرڈر کیا. سال 2011 سے لے کر اب تک بھارتی دفاع کے سیکٹر نے 69 کروڑ روپے کا اسلحہ برآمد کیا ہے. سال 2013 اور 2014 کے دوران بھارتی فضائیہ نے غیر ملکی کمپنی سے 55 کروڑ روپے کا اسلحہ خریدنے کے سودے کیے. آئندہ 4 سال میں فوج کو جدید اسلحے سے لیس کرنے کے لیے $100 ارب خرچ کیے جائیں گے. فرانس کی مدد سے بھارت اس وقت ممبئی میں 6 جدید ترین آبدوزیں بھی تیار کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر بھارت پاکستان کے ساتھ امن چاہتا ہے تو وہ یہ جنگی تیاری کیوں کر رہا ہے؟ دوسرا سوال دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے ہے. پاکستان نے کتنی ڈیولپمنٹ کی؟ کیا اب ہمارا قبلہ درست ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی پروگریس ہوگی؟ اور پاکستان کے تعلقات افغانستان سے کیسے رہیں گے؟ دیٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ کوسچن. اس حوالے سے ہمارے ساتھ خصوصی طور پر آج موجود ہیں. آئی ایم ویری آنرڈ ٹو ہیو ہم ان مائی اسٹوڈیو, جنرل حمید گل, فارمر DGI. تھینک یو ویری مچ فار بینگ. یو ویلکم فریاد. جنرل صاحب, سب سے پہلا سوال تو یہ کہ یہ بھارت اتنی جنگی تیاریاں کیوں کر رہا ہے؟ وہ انڈین اوشن کو اپنا انڈین لیک بنانا چاہتا ہے. باب المندب جہاں عدن کی بندرگاہ ہے, وہاں سے لے کے اسٹیٹس آف ملاکا جہاں سے تیل کی سپلائیز گزرتی ہیں, ٹریڈ گزرتی ہے, دنیا کی 60% ٹریڈ جو ہے اس علاقے میں سے گزرتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئل یہاں سے گزرتا ہے, انرجی چائنا کی بھی اور دوسرے بھی. تو بھارت کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنا سپر پاور سٹیٹس بنانا چاہتا ہے, کیونکہ امریکہ کا ڈکلائننگ جو ایک سٹیٹس ہے اس کا ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسپائرنٹس ہیں اس کے اندر, بہت زیادہ خواہش مند لوگ اور بھی ہوں گے, لیکن بھارت بالخصوص کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا سائز اور اس کا جو پاپولیشن ہے, اس کی ڈیموکریسی جو کہ میری نظر میں تو بہت ہی ناقص ڈیموکریسی ہے, لیکن بہرحال اس ڈیموکریسی کے سہارا لے کے دنیا کے اندر جو اس نے امیج اپنا قائم کیا ہے, اسی لیے وہ بہت ساری اور چیزیں کر رہا ہے. مثلاً وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ یون سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بن جائے, رائٹ آف ویٹو ان کے پاس بھی آ جائے. لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے کہ بھارت جو ہے اسلحے کے انبار تو وہ صرف پاکستان کے لیے لگا رہا ہے. صرف پاکستان کے لیے؟ صرف پاکستان ایک ان کے راستے میں رکاوٹ ہے نا بہت بڑی. اس کے سائیڈ میں ایک کانٹا چبھا ہوا ہے, اس کے دل کے اندر بلکہ کانٹا چبھا ہوا ہے, وہ ہے پاکستان کا کانٹا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جرنیل جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت اپ بیٹ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یا تو نئی ڈاکٹرین لے کے آتے ہیں. ایک کولڈ وار, اس کا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین ہے, ایک لمیٹڈ وار نیوکلیئر اوور ہینگ, وہ بھی ایک انوائرمنٹ ہے جس کے اندر وہ اس کے اوپر سوچتے رہے ہیں, سوچ بچار کرتے رہے. اور ان کی خوش قسمتی سے اور جو رائٹ ونگر تھے ان کو نریندر مودی جیسا ایک آدمی مل گیا جو بائی نیچر بیلیجرنٹ ہے, اینٹی پاکستان ہے.